Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ایک ہیلدی روٹین ہو، فزیکل، سائیکولوجیکل اور اسپریچول ہیلدی روٹین ہو. اس میں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، اس لیے پرائیورٹائز کرنا ہوگا. کون سا کام امپورٹنٹ ہے، کون سا کام میرا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اس کو میں نے نہیں کرنا. جیسے سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، کتنی مجھے شاپنگ کرنی چاہیے، ہاؤ آفٹن شوڈ آئی گو ٹو شاپنگ سینٹر. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ٹائم کو ویسٹ کرنے والی چیزیں اس کو میں نے کم کرنا ہے. کون سے ٹاسک ایسے ہیں جو میں رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ میں ان کو ابھی کروں. ابھی جو میرا پرائیورٹائز کرنا ہے، میں نے ابھی جو میری پرائیورٹی ہے میں وہ کروں گی. اسی طرح جو مشکل ٹاسک ہیں ان کو ان لمحات میں کر لیں جب آپ سب سے زیادہ انرجائز ہوتے ہیں. لیکن جیسے صبح کے وقتوں میں، شام میں، عصر کے بعد جو ہے وہ ہم ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہونے لگتے ہیں، ہم تھوڑے سے ایگزاسٹ بھی ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت ہلکے چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ٹائم از رننگ، ہم نے اس کے لیے اپنا جو ہے وہ تیاری کر کے رکھنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بینگ اے ڈاکٹر ہم یہ بات اپنے پیشنٹس کو بھی کہیں گے، لیکن ہمارے اپنے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے سحری اور افطار ہیلدی لینی ہے، ہائیڈریٹڈ لینا ہے. خاص طور پہ اگر آپ ورک پلیس پر ہیں، جب آپ روزہ افطار کریں گے اس وقت سے لے کر سحری تک ایک ٹپ یہ ہے کہ ہر گھنٹے پر آپ ٹائم دے کے، گھڑی دے کر ہر گھنٹے پر آپ 1 گلاس پانی لے لیں. اس طرح اگر آپ کے 7 سے 8 گلاس پانی آپ پی لیتے ہیں تو ڈیورنگ دا ڈے آپ ہائیڈریٹڈ رہیں گے اور آپ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کریں گے. اسی طرح سمپل افطار ہو لیکن ہیلدی افطار ہو، جس کے اندر فروٹس ہوں، دہی ہو، ڈیری ہو، یہ چیزیں ہوں. یہ چیز اگر آپ اس لیے کریں گے، ویسے تو ہم سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام اگر ہم اس لیے کریں گے تاکہ ہم ایکٹیو رہ سکیں اور عبادت اور خدمت اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں، تو ایک مومن کو ہیلدی ایٹنگ کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ اگین یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے روزے کو بہترین انداز میں ادا کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے اچھے کھانے کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. ایکشنز آر ویری امپورٹنٹ. رمضان میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں، اس میں بہت ساری اچھی باتیں تھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، چیریٹی بے تحاشا بڑھ جاتی ہے رمضان کے اندر. تو یہ کچھ اچھے پوائنٹس ہیں. جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ یہ تھے کہ ورک پلیس پر خاص طور پر لوگوں میں غصہ زیادہ رہتا ہے، ان کا ٹیمپر جو ہے وہ جلدی روز ہوتا ہے، ان کا دماغ جو ہے تیوری چڑھی رہتی ہے، دماغ ان کا گرم ہوتا ہے. خاص طور پر پاکستان میں جس دفعہ روزے آ رہے ہیں بہت گرمی کے روزے آ رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے ورک لوڈ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، پسینے اور گرمی کی وجہ سے آپ کو غصہ ہے. لیکن رمضان جو ہے وہ برداشت کا مہینہ ہے، اور ہم نے جو سب سے زیادہ ورک کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ بزی ڈیز کے اندر، بزی روٹینز کے اندر، کال کے ڈیز کے اندر اب بہت زیادہ عبادت نہ کر سکیں، جو ایسی عبادت جو نماز، اذکار والی عبادت ہے. لیکن وہ ایک عبادت جو آپ اپنے بزی ڈیز کے اوپر کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے ٹیمپو کو کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور اپنی زبان کو تلخ ہونے سے بچانا. یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو کہ ہم مصروف دنوں میں کر سکتے ہیں. اگر ہمیں قیام اللیل کا، رات کی نماز کا ٹائم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس نوافل کا ٹائم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. اور مسکرائیے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسکرانا سنت ہے، اور اس کا اجر صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بلکہ مسکرانے کا اگر اجر اس لیے ہے کہ اگر آپ سنت کو فالو کریں تو آپ کو سنت کا اجر ملے گا. اپنے مریضوں کے ساتھ مسکرانا، اپنے کولیگز کے ساتھ مسکرانا، کام کرنے والوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا اور اپنے لیے کرنا، یہ خود بھی مسکرانے سے ایک اچھا افیکٹ، سائیکولوجیکل ایک اچھا افیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ایک تو آپ کے دماغ کے اندر پازیٹیو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں، یو فیل ہیپی اور آپ پازیٹیو. لیکن اگر آپ چڑچڑے اور غصے میں رہیں گے تو آپ ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جائیں گے. تو پھر اگین ریمائنڈر کہ مصروف دنوں میں، کال کے دنوں میں، بہت زیادہ آپریشن تھیٹرز کے دنوں میں ایک عبادت جو آپ بہت اچھی کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے مسکرانا، لوگوں کو رسپیکٹ کرنا اور ان کی مدد کرنا. اب ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم، اور اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے چیریٹی. خاص طور پر چیریٹی زیادہ کیجیے، چاہے وہ تھوڑی ہی ہو. الحمدللہ پاکستانی معاشرے میں خاص طور پر اور مسلم ورلڈ میں عام طور پر چیریٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ جو ہے ضرور کوشش کریں کہ آپ کا بھی اس کے اندر حصہ ہو. اگر آپ بہت زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑا دیں. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ خاص طور پر جو مستحقین لوگ ہیں ان تک بات پہنچے. اچھا، آخری عشرے کا کیا کریں؟ آخری عشرہ بہت امپورٹنٹ عشرہ ہے. یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر ایک رات کی عبادت، ایک شب قدر کی جو عبادت ہے، اس کا اجر جو ہے وہ 80
سال کی عبادت اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس ایک رات کی عبادت سے جہنم سے نجات مل جاتی ہے، اور وہ رات چھپی ہوئی ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ پھر وہی والی بات، شب قدر صرف 27 کو نہیں ہے بلکہ 21، 23، 25، 27، 29۔ تو اگر آپ کی 27 کو ڈیوٹی ہو گئی اور اس دن آپ بہت زیادہ وہ والی عبادت نہیں کر سکے، اذکار، نماز، قرآن والی، پھر وہی والی بات کہ چیریٹی والی عبادت، ہیلپ والی عبادت، مسکرانے والی عبادت، لوگوں کی مدد کرنے، وہ والی عبادت کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھی اپرچونٹی دی ہے کہ اگر آپ 27 کو آن کال ہیں تو ہو سکتا ہے 25 کو آپ فارغ ہوں، ہو سکتا ہے آپ 23ویں شب کو فارغ ہوں، ہو سکتا ہے آپ 21ویں شب کو فارغ ہوں، تو آپ وہ رات کو پورا اس طرح سے گزار سکتے ہیں جس طرح کہ ایک شب قدر کو گزاریں، جس میں آپ جاگیں گے بھی، جس میں آپ ایکسٹرا نوافل بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، اذکار بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے آپ کو ٹائم دیے ہیں۔ یہ ایک اتنا زبردست کورس ہے جس کا یہ نہیں کہ آپ نے آج کر لیا تو آپ ضائع ہو گئے اگر آپ آج نہیں ملا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپرچونیٹیز اور آلٹرنیٹس دیے ہیں، تو آپ ان کو استعمال کریں کہ کم از کم کوئی ایک رات آپ بہت اچھی، اور اگر منیمم جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ عشاء کی نماز کو ضرور پڑھیں، اس کے ساتھ کچھ نوافل 2 رکعت پڑھ لیں، رات میں تہجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر آپ مصروف بھی رہے لیکن اگر آپ 2 رکعت تہجد کی پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی اجر دے گا۔ ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے جو ایک ورکنگ مدرس کے لیے بھی ہے یا ورکنگ پروفیشنلز کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کہ کام کرنے کے دوران اس کو اپنی عبادت بنا لیجئے۔ آپ سرجیکل پروسیجر کر رہے ہیں، آپ کسی پیشنٹ کے ساتھ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جس میں آپ کو خاموش رہنا ہے، تو آپ خاموشی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ بہت زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے لیکن آپ خاموشی سے تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو مصروف رہنے کے ساتھ آپ عبادت کر سکتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کم از کم کوشش کیجیے کہ 2 رکعت تہجد آپ کو مل جائے، عشاء، فجر اور تہجد، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ پوری رات عبادت میں کاؤنٹ کریں گے، اور جب آپ کو فارغ ٹائم ملے تو پھر آپ جو ہے وہ زیادہ عبادت کیجیے انشاءاللہ۔